پشاور کوچی بازار میں گھر میں آتے صدقی 2 خواتین سمیت 4 افراد جھلس کر جاں بحق، 2 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گھر میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ پاکستان کی خود مختاری سلامتی کی خلاف ورزی کا بغیر ہچکچاہٹ تکلیف دے اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید آصم علی کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے افسران سے خطاب میں کہا، بھارت آپریشن سندور میں مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ بھارت پاکستان کی کامیابی تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ آپریشن بنیادن مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت کا بھارتی الزام غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے جتنی غلطیاں کی ہیں کسی سول حکمران نے اتنی غلطیاں نہیں کی۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کی طرز سیاست سے پاک کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پروگرام خبر میں انٹرویو، کہا غیر قانونی افغانوں کو واپس بھیجنا چاہیے۔ اب بھی 1.25 سے 1.5 لاکھ افغان غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں۔ افغانوں نے ٹرانسپورٹ اور نہروں کے گرد زرعی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالے بفر گئے، کئی دیہات ڈوب گئے، متعدد کا زمینی رابطہ ختم ہو گیا۔ نصیر آباد میں پانی کی تیز ریلی میں گاڑی بہہ گئی، 2 افراد کو بچا لیا گیا۔ اپر چترال کو ملک سے ملانے والا واحد زمینی راستہ ریشن کے مقام پر مکمل بند ہو گیا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت کے اطراف مزید 3 عمارتوں کو گرانے کا کام شروع۔ خستہ حال عمارتوں کو مکینوں سے خالی کرا کے کام شروع کیا گیا۔ سندھ حکومت کا کراچی کی 588 خستہ حال عمارتوں کو گرانے کا فیصلہ۔ وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں اسحاق کھوڑوں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شاہمیر خان بھٹو نئے ڈی جی ایس بی سی تعینات۔ بغدادی کے متاثرہ افراد کو فی کس 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ کراچی میں انجولی کے قریب ڈبل کیبن کی ٹکر سے نوجوانوں کے زخمی ہونے کا واقعہ۔ پولیس نے ظفر عباس کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے گاڑی برآمد کر لی۔ ظفر عباس کا نوجوانوں کی موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ بند ہونے کا بیان غلط نکلا۔ سی سی ٹی وی میں ڈبل کیبن گاڑی رانگ وے پر جاتی دکھائی دی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کا ٹریفک چالان۔ جوہر ٹاؤن لاہور میں پولیس اہلکار نے جنید صفدر کا چالان کر دیا۔ چالان نئے ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بیٹے جنید صفدر کا چالان کرنے پر ڈولفن پولیس ٹیم کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں آپ نے قانون کی پاسداری یقینی بنائی۔ قانون کی بالادستی ہی ہماری حکومت کی پہچان ہے۔ پورے پنجاب میں قانون کا یکساں نفاذ اور پاسداری دیکھنا چاہتی ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کو کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں، نواز شریف کی جیل میں بانی سے ملاقات کی خبریں قیاس آرائیاں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں شہباز شریف نے مذاکرات اور بات چیت کا کہا ہے ہمارے ساتھ براہ راست نہیں تو اسپیکر کا دفتر استعمال کریں۔ احتجاجی تحریک سے متعلق بانی جو حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے قبائلی اصلاح کے لیے کمیٹی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کمیٹی بنانا وفاقی صوبائی معاملات میں دخل اندازی ہے۔ ترجمان بانی پی ٹی آئی نیازی اللہ نیازی کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت عوام کو بانی پی ٹی آئی کے لیے باہر نہیں لا سکی۔ بانی پی ٹی آئی پیغام بھیج رہے ہیں کہ قیادت عوام کو لیڈ کریں۔ کسی پر الزام نہیں لگا رہا لیکن لیڈرشپ نے لوگوں کو نہیں نکالا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی میٹنگز ہوتی ہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ بنانے کا اہم موضوع انفورسمنٹ بھی ہے۔ مسائل کے حل کے لیے قوانین سخت کرنا ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں چیمبرز آف کامرس کی تقریب سے خطاب، کہا تجاوزات کے خاتمے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، نتائج نظر آئیں گے۔ کراچی سیف سٹی ہو گیا تو کرائم بہت نیچے آ جائے گا۔ شہر میں جرائم میں کمی کا کریڈٹ سندھ اور کراچی پولیس کو جاتا ہے۔ ویزے کے مسئلے پر متحدہ عرب امارات کے وزیر داخلہ سے بدھ کو ملاقات کروں گا۔ لاڑکانہ میں 4 بچیاں تالاب میں ڈوب کر جان بحق۔ بچیاں تالاب کے پاس سے گزر رہی تھی کہ ایک کا پاؤں پھسل گیا۔ ایک دوسرے کو بچانے میں چاروں تالاب میں گر گئے۔
ایک بچی کی لاش پانی میں تیرتی نظر آئی، دیگر کو تلاش کیا تو ان کی لاشیں ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی ملی۔ 3 سال کی بشرا، 4 سال کی حمیرہ، 7 سال کی آمنہ، غلام فاطمہ شامل، چاروں کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی۔ وزیر اعظم سے اتصالات گروپ کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے اماراتی ٹیلی کام کمپنی کو مختلف شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ کہا حکومت سرمایہ کاری کے لیے تمام سہولتیں فراہم کرے گی۔ سی او اتصالات حاتم داویدار نے بہتر کاروباری ماحول فراہم کرنے پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ہماری کمپنی میں 10,000 سے زائد پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ ایف بی آر نے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف کروا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا انسانی مداخلت کم ہونے سے نظام مؤثر ہوگا، شفافیت آئے گی، وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے ایک اور تاریخ رقم کر لی۔ بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,33,000 کی سطح عبور کی۔ 1421 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس بلند ترین سطح 1,33,370 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آئین کی دفعہ 62-63 کا مخالف ہوں، چاہیں تو انہیں نکال کر پھینک دے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی ان دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے سوال اٹھایا میں ریفرنس بھجوا سکتا ہوں یا نہیں؟ میری رولنگ کے خلاف بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا۔ پینما کیس میں آصف سعید کھوسہ کے فیصلے نے اسپیکر کو نااہلی کا اختیار دیا۔ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان عشائیے پر ملاقات آج ہوگی۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر بات کریں گے۔ ملاقات میں حساس نوعیت کے اہم معاملات زیر بحث آئیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں صدر ٹرمپ کا فوکس حماس کو جنگ بندی پر رضامند کرنا ہے۔ قطر اور مصر جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت جنگ بندی اور مغویوں کی واپسی چاہتے ہیں۔ حماس کو جنگ بندی کا نیا معاہدہ قبول کرنا چاہیے۔ لاہور میں کم عمر کار ڈرائیور نے موٹر سائیکل سوار بھائیوں کو کچل دیا۔ ایک موقع پر جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ پولیس نے 14 سالہ ہاشر کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے گاڑی بچے کے والد یا ماموں کی نہیں، مالک مکان کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے پر اسرائیل اور امریکہ کا احتساب ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے جہریت کی، ایرانی نیوکلیئر تنصیبات اور شہری علاقوں پر حملے کیے۔ 935 شہری شہید۔ ایٹمی تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملے این پی ٹی کی خلاف ورزی ہے۔ دنیا کی ابھرتی معیشتوں کے گروپ برکس کا سربراہی اجلاس۔ اسرائیل اور امریکہ کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا رکن ممالک غزہ کو ریاست فلسطین کا حصہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی ٹیرف پر تنقید کرتے ہوئے کہا امریکہ کے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی تجارتی اصولوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برکس ملکوں کو دھمکی، کہا جو ملک برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ چین نے صدر ٹرمپ کی جانب سے اضافی ٹیرف کی دھمکی کو مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے چین امریکہ سے کسی قسم کی محاذ آرائی کا خواہاں نہیں، ٹیکس اور تجارتی جنگوں میں کوئی نہیں جیتتا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کس طرح ہو رہی ہے سب سمجھتے ہیں۔ جسٹس فیصل کمال کے سندھ ہائی کورٹ میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر ریمارکس، کہا ہم اس شہر میں رہتے ہیں کہ ایئر الیکٹرک کراچی میں جو کچھ کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں، شہریوں کی تکلیف کا اندازہ ہے، مگر یہ کیس آئینی بینچ پہ جانا چاہیے تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا ریگولر بینچ پہلے بھی اس نوعیت کے کیسز سن چکا، ہم ڈکلیریشن چاہتے ہیں، حکم نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ 25 جولائی کو نیپرا کے ریجنل ہیڈ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔
میئر کراچی مرتضی وہاب کا کراچی کے تمام قبرستانوں کو رجسٹر کرنے کا فیصلہ۔ شہر میں قبرستانوں کی تعداد 238 بلدیہ عظمیٰ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ شہر میں موجود تمام قبرستانوں کو رجسٹر کریں گے۔ کے ایم سی کے قبرستانوں میں قبر کی قیمت 14,300 روپے مقرر ہے۔ قبروں کی اضافی فیس وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔